کریں ان چار مصروں کے ساتھ کہ اولاد با کمال لائے ہیں، مرشد بے مثال لائے ہیں، ٹھیک زہرا کی بانٹنے کے لیے خود ہی زہرا کے لال آئے ہیں۔ والمرسلین سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی افضل الاخلاق والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام، مفتیان اعظام، شورائے اسلام، نقیب جلسہ اور دور و نزدیک سے تشریف فرمانے والی پیاری پیاری عوام اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ بھی سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ بےکس پناہ حضور پر نور سرور عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کی ہدیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ مخدوم اشرف مشن کا ہر ایک طالب علم یہ جہاں بھی جاتے ہیں علم ضرور بانٹ کے آتے ہیں، کہ جہاں بھی جائیں گے علم ضرور بانٹ کے آئیں گے۔ آپ کچھ سننا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ کون کون سننا نہیں چاہتا۔ میرے دادا جان حضور اشرف الاولیاء آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب آنکھیں چھوٹی ہو جائیں اور منہ بڑا ہونے لگے تو اس کے بعد تقریر نہ کرنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب نیند کا غلبہ بڑھ جاتا ہے تب انسان کے اوپر والے حصے میں کچھ پہنچتا نہیں۔ اور مجھ سے قبل کئی عظیم مقرروں نے آپ کو شاندار خطاب سے نوازا، تو آپ کچھ سنیں گے چند اشعار۔ سوالی بن کے آتے ہیں، سوالی بن کے آتے ہیں، مرادیں لے کے جاتے ہیں۔ سوالی بن کے آتے ہیں، مرادیں لے کے جاتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگمگاتے ہیں۔
اور فدا ہوں میں اشرف الاولیاء پر، فدا ہوں میں اشرف الاولیاء پر، گر ہی نہیں سکتا، فدا ہوں میں اشرف الاولیاء پر، گر ہی نہیں سکتا، وہ بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب ڈگمگاتے ہیں، وہ بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب ڈگمگاتے ہیں۔ اور اے عزت کے طلبگاروں، اے عزت کے طلبگاروں، یہ دربار اشرف ہے۔ اے عزت کے طلبگاروں، یہ دربار اشرف ہے، یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں، یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں۔ اور ایک شعر جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ ایسا شعر ہے جو ہر عاشق اس شعر کو سننے کے بعد شانت نہیں رہتا، اور اس شعر کے بعد مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کتنی دیر بولنا ہے۔ سنیں گے؟ پہلے میں مشکلوں میں تھا، پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں، پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں ہے، کیسے بدلا یہ منظر، کیسے بدلا یہ منظر یا علی کہنے کے بعد، کیسے بدلا یہ منظر یا علی کہنے کے بعد۔ ایک بار جلد سے درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب اہل سنت والجماعت والے ہے نا، اور ہر سنی علی والا، ہر سنی علی والا ہے۔ ارے ہم علی والے ہیں، خدا کی قسم بڑے نصیب والے، بڑے نصیب والے۔ آج ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، اب بمبئی میں حضرات لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم ٹناٹن سنی ہیں، اور ایک نیا آیا ہے کہ ہم خوخار سنی ہو گئے، ہم خوخار سنی ہو گئے۔ لیکن اگر ہم سنیوں سے ہمارا عقیدہ پوچھا جائے، ہم سنیوں سے اگر ہمارا عقیدہ پوچھا جائے تو کیا ہم اسے بیان کر پائیں گے؟ بولے نا بھائی، بولے، کیا آپ اپنا عقیدہ بیان کر پائیں گے؟ اکا دکا لوگ بھی نظر نہیں آتے پورے علاقے میں، علماؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی سنی چاہے جتنا کہہ لے کہ ہم سنی ہیں، ایسے سنی ہیں، ویسے سنی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھ لے تو ہم اپنا عقیدہ بیان نہیں کر پاتے۔ میں آپ کو ایک عقیدہ سکھانا چاہتا ہوں، علماء کرام یہاں سٹیج پہ موجود ہیں، اگر یہ عقیدہ سنیت سے مخالفت رکھتا ہوگا تو یہ مجھے ضرور ٹوکے گا، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ اس عقیدے کو ڈنکے کی چوٹ پہ کریں کہ جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ ابھی شاعر اسلام پڑھ رہا تھا نا کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، تو جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے سب کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ جب آپ یہ عقیدہ بیان کرنا شروع کریں گے نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، تو چند لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ میاں یہ بتائیے کہ یہ عقیدہ آپ نے لایا کہاں سے؟ ان سے ان کا عقیدہ پوچھو تو معاذ اللہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ اور وہ اپنی دلیل کہاں سے بناتے ہیں؟
قرآن کی آیت کو اپنی دلیل بناتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرے محبوب تم ان تمام لوگوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں. یہ عقیدہ ہم کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہم کہاں سے لاتے ہیں؟ تو ہمارا بھی یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے اور اسی دلیل سے ثابت ہے جس سے وہ ثابت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. اب اس آیت کی تھوڑی تشریح میں آئی. حافظ ابن کثیر یہ ہمارے نہیں ہیں، غیر مقلدوں کے امام ہیں. اب اس آیت کی تشریح میں کیا لکھتے ہیں؟ قل یا ایھا الرسول، قل سے مراد اے میرے محبوب لہؤلاء المشرکین، اے میرے محبوب لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرے محبوب تم ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح. وجہ کیا ہے؟ نبی پاک نے جب مشرکینوں کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، لیکن جب صحابہ رسول کو دیکھتے ہیں تو بخاری شریف میں موجود ہے ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہے. مشرکینوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں. صحابہ کو دیکھتے ہیں تو مسلم شریف میں موجود ہے انی لست مثلکم، تم میری طرح نہیں ہو. صحابہ کو دیکھا تو کہا کہ میں مشرکینوں کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں. صحابہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایکم مثلی انی لست مثلکم، تم میری طرح نہیں ہو نہ میں تمہاری طرح ہوں. وجہ کیا ہے؟ تحقیق کرو، پتہ چلے گا کہ ایک زمانے میں ابو جہل جیسے انسان نے بھی نبی کو دیکھ کے نبی کی نبوت کا انکار کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ تم اللہ کے نبی ہو، میں نہیں مانتا کہ تم اللہ کے نبی ہو. آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور کی بھی دو آنکھیں ہیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، تو سمجھ جانا کہ ابو جہل کی اولادیں آج تک یہ کہہ رہی ہے کہ حضور ہماری طرح ہے، اور صحابہ کے ماننے والے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں. اس عقیدے کو اپنے دل میں بسا لے اور بغیر دلیل بسا لے. کوئی پوچھے کہاں سے لائے، بولا کہ ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ہم بغیر دلیل مانتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں. جب قرآن پاک نازل ہوئی تو لوگوں نے انکار کیا، لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت کو کعبہ شریف کی دیوار پہ لکھ دیا اور کہا گیا، چیلنج کیا گیا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس آیت کی مثل کوئی آیت لا کر دکھاؤ، اس آیت کے مثل کوئی آیت لا کر دکھاؤ. تمام ادیب، تمام اہل زبان، تمام شاعر رات و دن ایک کر دیا، لیکن اس آیت کی مثل کوئی آیت لا نہ سکی. اسی طرح جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے اس وقت بھی انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ کے نبی ہو. تب اللہ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یوحی الیہ، کہ اے میرے محبوب تم ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو، لیکن تم پر اللہ کی وحی نازل ہوتی، ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے کیا؟ میرے نبی اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں،
تم چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. میرے نبی اگر ڈوبے ہوئے سورج کو بلا لے تو ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکل آتا ہے. ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ نکال کر دکھا دو. میرے نبی انگلیوں کا اشارہ کریں تو پانی کے پھوارے پھوٹ اٹھتے ہیں. انگلیوں کے اشارے سے پانی کے پھوارے نکال کر دکھا دو. میرے نبی کسی پیڑ کو اپنے جانب بلائیں تو پیڑ دوڑتا ہوا نبی کے جانب آ جائے. نہ کسی پیڑ کو اپنے جانب بلا کر دکھا دو. میرے نبی کسی سوکھی ٹہنی پر ہاتھ پھیرے تو وہ چراغ ہو جاتی ہے. سوکھے پیڑ کو ہرا بھرا کر کے دکھا دو. میرے نبی اگر اپنا لعاب دہن کسی گونگے کے منہ میں رکھے تو گونگا بولنے لگ جاتا ہے. گونگے کو بولنے کی طاقت عطا کر کے دکھا دو. میرے نبی اگر اپنا لعاب دہن کسی اندھے کی آنکھ میں رکھے تو اندھا دیکھنے لگ جاتا ہے. اندھے کو دیکھنے کی طاقت عطا کر کے دکھا دو. میرے نبی اگر اپنا لعاب دہن 4 لوگوں کے کھانے کی ہانڈی میں رکھے تو اس سے 1000 لوگ کھانا کھاتے ہیں. 4 کا کھانا 1000 کو کھلا کے دکھا دو. ارے میرے نبی اگر اپنی ایڑیاں پٹکے تو خزانے نکل آتے ہیں. ایڑیاں پٹک کر خزانے نکال کے دکھا دو. ارے اگر میرے نبی کسی مردے کو کہیں اٹھ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. مردے کو زندہ کر کے دکھا دو. اگر یہ کر سکتے ہو تو کہو کہ حضور ہماری طرح ہے, ورنہ مان لو کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں. رب کعبہ کی قسم, اللہ کی تمام مخلوقوں کو جمع کر لو لیکن کوئی بھی میرے مصطفیٰ کی پاؤں کی ایڑی سے نکلنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں. جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں. بغیر دلیل دل میں اس کو بسا لیں. جب اس چیز کو آپ اپنے دل میں بسا لیں گے نا تو آپ خود سیدھے راہ پر آتے چلے جائیں گے. وقت تو بہت کم ہے لیکن تیزی سے کچھ باتیں اور بیان کریں. ہمارے گھر میں ایک بڑی پیاری سی کتاب جسے ہم نے سجا کر رکھا ہے, جس کے اوپر دھول کی پرت جم گئی ہے, جسے علماء کرام قرآن شریف کہتے ہیں, ہے نا. کبھی ہم اسے کھولتے نہیں ہیں, بس ایک میز پر رکھی رہتی ہے کنارے کی طرح. اس قرآن شریف کو کھولیں, یہ آپ کا سبق ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکینوں کا عقیدہ بیان کیا. ان مشرکینوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جب یہ اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کانا پھوسی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی کان میں بات کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح, حضور ہماری طرح, حضور کی 2 آنکھ ہیں, ہماری 2 آنکھ ہیں, حضور کھاتے ہیں, حضور پیتے ہیں, اسی طرح جوڑتے چلے جائیے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 اس میں اللہ نے مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیا. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو میرے صحابہ کا عقیدہ ہے. جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں, اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں. جب یہ بات پھیلنے لگی نا کہ حضور ہماری طرح ہے, حضور ہماری طرح ہے, حضور ہماری طرح ہے, تو میرے مولا علی مشکل کشا کو جلال آتا, میرے جد امجد کو جلال آتا. آپ مشرکینوں کی درمیان جاتے ہیں, ان کو للکار کے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ لمرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ یا رسول اللہ. اے مشرکینوں, تم کہتے ہو کہ حضور تمہاری طرح ہے, سنو, آج تک فاطمہ کے, آج تک آمینہ کے لال جیسا کسی کا لال آیا نہیں ہے, اور کل قیامت تک فاطمہ کے بابا جیسا کسی کا بابا آ نہیں سکتا. گویا کہ میرے مولا علی مشکل کشا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں, جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں. اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے. اسی حدیث کے ساتھ میں بھی اپنی بات کو مکمل کروں گا. یہ میرا تخیل, لوگ اس حدیث پاک کو نعت کی طرح گنگناتے ہیں, بالکل گنگنانا چاہیے.
لیکن یہ میرا تخیل کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا ہوگا کہ اے حسان جاؤ جا کے ان مشرکینوں کا جا کے جواب دو، تو حضرت حسان بن ثابت مسکراتے ہوئے گنگناتے ہوئے نہیں کہا ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ، بلکہ مشرکینوں کے علاقے میں گئے ہوں گے، اپنی استینوں کو اوپر چڑھایا ہوگا، مشرکینوں کو للکارا ہوگا اور کہا ہوگا اے مشرکینوں سنو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، کہ آج تک مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آج تک مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے مصطفیٰ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے، كَأَنَّ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے تمام مخلوقوں کو اپنی مرضی سے بنایا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا تو مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مرضی سے بنایا، مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مرضی سے بنایا، کیونکہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں، اس عقیدے کو اپنے دل میں بسا لیں۔ جب یہ عقیدہ آپ کے دل میں بس جائے گا تو آپ ہر گمراہی سے بچتے چلے جائیں گے، ہے نا؟ جب آپ اپنے دل میں چراغ عشق مصطفیٰ کی لو کو جلا لیں گے، چراغ عشق مصطفیٰ کی لو جب آپ کے دل میں جلنے لگ جائے گی تو آپ اس لو کی روشنی سے سیدھے راستے کو بھی ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اپنے دل میں چراغ عشق مصطفیٰ کی لو کو جلا لیں۔ اور ایک چیز میں اور بیان کر دوں کہ جب آپ کے دل میں چراغ عشق مصطفیٰ کی لو جل جائے تو پھر اگر کوئی بھی گستاخ رسول ہو، چاہے وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو، آپ اس سے تمام رشتے ناطے توڑ دیں۔ حدیث میں آتا ہے لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور ایسے ایک اور حدیث ہے لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے دل میں اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ، اپنی مال و دولت سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرو۔ تو جب تم اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی لو کو جلا لو گے نا تو تم خود بخود سیدھے راہ پر آتے ہوئے نظر آؤ گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اگر میرے کہنے میں کسی طریقے کی بھی لغزش ہوئی ہو یا حدیث پڑھنے میں کسی طریقے کی بھی لغزش ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔